بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں اور اگلی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ واقعہ منقول ہے. فرماتے ہیں کہ یہود میں کچھ جھگڑا ہوا، دو فریق بنے. ایک فریق میں بڑے بڑے مالدار اور علماء شامل تھے. ان کے علماء، اس مذہب کے جانکار، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوا ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، ان سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. اور فیصلے کی درخواست میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو فریق آپ کے پاس آئے ہیں، ہم یہود کے بڑے لوگ ہیں. اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو چونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم جب اسلام قبول کر لیں گے تو ہماری وجہ سے ہماری قوم کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. لہذا بس آپ اتنا کریں کہ آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، ہمارا جو مد مقابل ہے فیصلے میں اس کو نیچا دکھلا دیں. آپ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو آپ دن و رات جو اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، ہم ایمان قبول کر لیں گے، اور ہمارے ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے بہت سے یہودی اسلام قبول کر لیں گے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر رشوت دے رہے ہیں اپنے ایمان کی کہ آپ ناحق ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، اور آپ کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہمارے حق میں ہم ایمان قبول کریں گے، ہمیں دیکھ کر اور بھی لوگ ایمان قبول کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوت والے اسلام کو اور ایمان کو منظور نہ فرمایا، اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ آپ کا فیصلہ بالکل بجا ہے، کہ آپ نے جو یہ رشوت والا ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا لوگوں سے یا یہودیوں سے، یہ آپ نے بہت اچھا کیا. اللہ آپ کے اس فیصلے کی
تائید کرتا ہے، اور تائید میں یہ قرآن نازل فرماتا ہے اور قرآن کی یہ آیت، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تائید آپ کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمائی ہے کہ توریت اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے پہلے انبیاء پر بھیجی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تصدیق فرمائی تھی کہ قرآن میں جو فیصلے ہیں وہ حق بجانب ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ آپ سے پہلے والی کتابوں کی بھی سچائی کو بیان کرنے والی ہے، کہ اس میں جو سچ باتیں تھیں وہ من جانب اللہ ہیں، اور جو اس میں گڑبڑ کر دیا گیا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے، جس طرح کے یہ معاملات آپ کے پاس لاتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، تو قرآن ان کی غلط باتوں کا انکار کرتا ہے۔ بہرحال اب یہ قرآن اور شریعت جو آپ کے پاس آئی ہے آپ کی باتوں کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اور آپ نے جو اصول پہلی کتابوں میں تھے، مثال کے طور پر تمام آسمانی کتابوں میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، شرک سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی بات کو بار بار دہرایا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں عبادت کے یا اللہ کے نبی نے شریعت کے نئے کچھ عبادت کے طریقے بیان فرمائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی طرف یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو ہر زمانے کی عبادت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئی شریعت دے کر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو عبادتیں پہلے زمانے میں متعین فرمائی تھیں یا طریقے عبادت کے بیان کیے تھے، وہ اپنی ذات کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ یعنی عبادت کے اندر جو شان پیدا ہوتی ہے، جو جان پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ نے اب یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ حکم بدل دیا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اب اللہ کا اگر یہ حکم ہو گیا تو اس کے اندر اہمیت آ گئی، تاکہ یہ سمجھ لیں لوگ کہ کوئی عبادت اپنی ذات کے اعتبار سے مقدس نہیں ہے۔ ہاں، عبادت مقدس اس لیے بنتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، شریعت مقدس اس لیے بنتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے آئندہ بھی اسی طرح کے فیصلے کریے گا، اور قرآن کو مشعل راہ بنائیے گا، یعنی قرآن سے اسی طرح کے فیصلے جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں اسی طرح کے آپ فیصلے کرتے رہیے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ہر فیصلے کو اسی طرح قبول فرماتے رہیے گا۔ ایسا نہ ہو امت محمدیہ کو بھی اللہ نے دعوت یہ دی کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہود نے انجیل کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے احکامات کو رد و بدل کر دیا، اسی طرح نصارہ نے انجیل کے اندر اور یہود نے تورات کے اندر رد و بدل کیا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی شریعت لائے ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا، اس کے احکامات پر آخر تک عمل کرتے رہنا۔ اب قرآن پر قیامت تک عمل ہوگا، قرآن پر عمل کی دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی کا مطلب یعنی آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل کی، جیسے حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن دیگر صحیفوں اور کتابوں اور آسمانی کتابوں کا انکار نہیں کرتی کہ وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، وہ مقدس ضرور ہیں، لیکن اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل اس کتاب پر ہوگا، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں اللہ کا حکم تھا اور اس زمانے میں اللہ کا حکم اس پر عمل کرنے میں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کے اندر اہمیت وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، یعنی ان میں جو غلط باتیں داخل کر دی گئی ہیں، قرآن ان غلط باتوں کا انکار اور ان کی سچی باتوں کو سچ بتلاتی ہے۔ لہذا ان لوگوں کے درمیان، اب یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کا کوئی فیصلہ ہو جائے یا ناحق فیصلہ ہو جائے۔ اور یہ حکم صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک کا اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کے مطابق انصاف کے ساتھ ہمیشہ فیصلہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لہذا لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں کے درمیان عدل کرو، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے حق میں ناحق فیصلہ کر دیں، ہم ایمان قبول کریں گے، لہذا ہمیں دیکھ کر اور بھی لوگ ایمان قبول کریں گے، تو یہ ایمان والی رشوت ہرگز قبول نہ کرنا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ نصارہ کے لیے الگ طریقہ تھا اور یہودیوں کے لیے الگ طریقہ تھا عبادت کا، وہ اللہ کی وجہ سے اس کے اندر اہمیت آئی تھی۔ اب یہ شریعت آ گئی، اس میں یہ طریقہ مقرر کر دیا گیا تو اب یہ اہم ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی سب کے احکام الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہوتے، لیکن یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ الگ الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے کس طرح کہ جب نئی شریعت نیا پیغمبر لے کر آیا تو یہ دیکھ لیں کہ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک زمانے میں لوگوں کی عادت پڑ گئی، اب وہ عبادت عادت میں شامل ہو گئی، اب نئی شریعت آئی تو لوگوں کو چھوڑتے ہوئے مشکل پڑ رہا ہے۔ چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، اس لیے کہ اہمیت در حقیقت کسی بھی عبادت میں شریعت میں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے۔ اب اگر اللہ نے شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کا حکم دیا تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہر طریقے کو چھوڑ کر اس پر عمل کریں۔ یہی اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تمہیں آزمائے گا، لہذا اب تمہارا کام یہ ہو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جتنی نیکیاں قرآن میں یا شریعت محمدیہ میں بتائی گئی ہیں، اگرچہ وہ دوسرے مذاہب میں نیکیاں تھیں یا نہیں تھیں، لیکن جو نیکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، اب آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔